یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی عائشہ کی ہے جو اپنی نانی کے گھر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گئی تھی۔ نانی کا گھر چکوال کے ایک سنسان گاؤں میں تھا جہاں آس پاس نہ زیادہ لوگ تھے اور نہ ہی کوئی خاص رونق۔ عائشہ کو شروع میں سب کچھ ٹھیک لگا لیکن صرف 3 دن بعد سب کچھ بدل گیا۔ ایک رات تقریباً 2 بجے عائشہ کو لگا جیسے کسی نے دروازے پر آہستہ آہستہ دستک دی ہے۔ وہ چونک کر اٹھی۔ نانی گہری نیند سے سو رہی تھی۔ دستک پھر ہوئی۔ عائشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا، وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا لیکن دروازے کے سامنے مٹی پر ننگے پاؤں کے نشان نظر آ رہے تھے جو سیدھے دروازے تک آ کر ختم ہو جاتے تھے، مگر واپسی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اگلی رات نانی نے اسے سختی سے منع کیا، بیٹا رات کو جو مرضی ہو جائے دروازہ مت کھولنا۔ اسی رات پھر وہی دستک ہوئی لیکن اس بار آواز میں ایک عورت کے کراہنے کی آواز بھی تھی، بیٹی ذرا دروازہ کھولو، میری مدد کرو۔ عائشہ خوف سے جم گئی۔ وہ جانتی تھی نانی نے منع کیا ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو ایک عورت نظر آئی جس کا چہرہ دھندلا تھا اور بال زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس نے اچانک سر اٹھایا، آنکھیں بالکل سفید تھیں بغیر پتلی کے۔ عائشہ نے چیخ مار کر نانی کو جگایا لیکن جب نانی آئی باہر کچھ بھی موجود نہ تھا، صرف دروازے کے باہر خون کے نشان تھے اور ایک پرچی تھی، ایک بار تو کھول دو، تم میری ہو چکی ہو۔ نانی نے قریبی مولوی صاحب کو بلایا۔ وہ آئے، قرآن پڑھا اور کمرے میں پانی چھڑکا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اسے کچھ نظر آ رہا ہے جو یہاں نہیں ہونا چاہیے، اگر دروازہ کھول لیتی تو وہ کبھی واپس نہ آتی۔ مولوی صاحب نے کہا، اس گاؤں میں ایک عورت کئی سال پہلے مر گئی تھی جس کی روح اب ہر نئی لڑکی کو اپنی جگہ لانا چاہتی ہے۔ عائشہ واپس شہر آ گئی لیکن آج بھی کبھی کبھی اسے رات کے وقت ویسے ہی دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دیتی ہے اور وہ پرانا جملہ، دروازہ کھولو تم میری ہو چکی ہو،